بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 372 ہے۔ بات چل رہی ہے طلاق قبل الدخول کی۔ طلاق بات چل رہی ہے، اس میں آخری کا تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا تھا، اگر کل ہی پڑھا دیا جاتا تو اچھا رہتا تھا، لیکن چلیے 372 کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ تَقَعُ ثِنْتَانِ۔ یہ بہت پرانی بحث ہے، یہ بہت پرانی بحث ہے، یہ بحث جو ہے تم لوگوں کو اصول شاشی میں پڑھا دی گئی تھی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہے حرف شرط داخل ہونے سے جو ہے سبب فوراً تو نہیں آتا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ کون؟ ابو حنیفہ اور صاحبین اس بات کو مانتے ہیں کہ حرف شرط داخل ہونے سے سبب فوراً نہیں آتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا اپنی بیوی کو اگر تو گھر میں داخل ہو تو تجھ کو طلاق بولا، اردو میں ایسا بول دیا نا، یا جو ہے یہ بولا کہ تجھ کو طلاق اگر تو گھر میں داخل ہو، تو عربی میں انت طالق ان دخلت الدار استعمال ہوتا ہے، انت طالق ان دخلت الدار۔ تو انت طالق بولتے جو ہے سبب فوراً نہیں آتا طلاق کا، سبب کب آتا ہے؟ انہیں گھر میں داخل ہوئی، شرط واقع ہوئی تو سبب آ جاتا ہے، پھر طلاق کا موقع رہے تو طلاق پڑ جاتی ہے، اتنی سی بات ہے نا۔ اگر انہیں پہلے کیا بول دیا، غیر مدخول بہا کو بول رہا ہے انت طالق ان دخلت الدار، تو اس وقت بھی اگر وہ غیر مدخول بہا گھر میں داخل ہوئی، طلاق پڑھ کے کیا ہو جاتی ہے؟ بائنہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دو تین بولا، انت طالق کیا بولا؟ انت طالق واحدۃ وواحدۃ ان دخلت الدار، ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ وواحدۃ، کیا بولا اس کو؟ ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ واحدۃ، اگر تو گھر میں داخل ہو تو تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک، تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک۔ تو یہ دو کے دو جو ہے موقوف رہیں گے گھر میں داخل ہونے پر۔ جیسے انہیں گھر میں داخل ہو گئی تو کیا دو ایک ساتھ پڑھیں گے یا ترتیب سے پڑھیں گے؟ یہ ہے فرق۔ اگر ترتیب سے پڑھیں گے تو پھر ایک ہی پڑھے گی، ترتیب سے پڑھے تو ایک ہی پڑھے گی، انہیں بائنہ ہو جاتی، دوسری نہیں پڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر جو ہے ترتیب سے نہیں پڑھے، دو ایک ساتھ پڑھ گئے تو دو کے دو پڑھتے بولی، اسی بات۔ تو اس میں اختلاف رائے ہے خود ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان۔ تو ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، اگر کہا اس نے اگر تو گھر میں داخل ہے تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک، تو وہ داخل ہو گئی، وقعت علیہ واحدۃ، تو صرف ایک واقع ہوگی ابو حنیفہ کے پاس۔ کیوں؟ انہوں کیا بولتے ہیں یہاں بھی ترتیب رہے گی۔ وقال تقع ثنتان، اور وہ دونوں حضرات نے کہا دو واقع ہو جائیں گے، دو واقع ہو جائیں گے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھو۔ اور ایک مسئلہ، ولو قال انت طالق واحدۃ وواحدۃ ان دخلت الدار، یہاں پر جو ہے شرط کو بعد میں رکھا، شرط کو بعد میں رکھا۔ پہلے کیا تھا؟ شرط پہلے تھی، بعد میں جو جزا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے جزا بول رہا ہوں، انت طالق واحدۃ وواحدۃ، تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک، ان دخلت الدار، اگر گھر میں داخل ہو، فدخلت، اس نے داخل ہو گئی، طلق ثنتین بالاجماع، تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی بالاجماع۔ یہاں پر جو ہے اب امام ابو حنیفہ بھی بولتے ہیں ترتیب نہیں رہے گی، امام ابو حنیفہ یہاں پر کیا بولتے ہیں؟ ترتیب نہیں رہے گی، دو کے دو ایک ساتھ پڑ جائیں گے۔ پھر پہلے مسئلے میں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کو فرق کرنا پڑتا، صاحبین کے پاس تو دونوں ایک ہی تھے، صاحبین کے پاس تو چاہے شرط کو پہلے بولو چاہے جزا کو پہلے بولو، چاہے شرط کو پہلے بولو چاہے جزا کو پہلے بولو۔ ابو حنیفہ صاحبین کے پاس الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، ابو حنیفہ کے پاس الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لہما، ان دونوں کی دلیل کیا ہے؟ ان حرف الواو للجمع المطلق، بہت زبردست دلیل ہے یہ، کہ حرف واو جمع مطلق کے لیے آتا ہے۔ حرف واو کے لیے آتا ہے بھائی؟ جمع مطلق ہے۔ تو واحدۃ وواحدۃ جو بولا نا انہیں ایک اور ایک، تو یہ دونوں کے دونوں دو ہو گئے موقوف رہ گئے، دونوں کے کیا ہو گئے؟ موقوف رہ گئے۔ اگر بغیر شرط کے بولتا ایک اور ایک تو ایک بولتے وہ پڑ جاتی تھی، دوسری آنے تک جگہ نہیں تھی، لیکن انہیں اس کو کیا کرا؟ شرط پہ رکھا نا، سمجھو اس کو، شرط پہ رکھا تو ایک اور ایک بولا تو وہ دو میں سے ایک بھی نہیں پڑی، تو دونوں کے دونوں رہ کے موقوف رہ گئے۔ جیسے ہی انہیں گھر میں داخل ہو گئی دونوں ایک ساتھ پڑھتے، کیونکہ واو جمع مطلق کے لیے آتا ہے، واو جمع مطلق کے لیے آتا ہے، یہ بہترین شرط ہے۔ فتعلقنا جملتن، تو وہ پورے کے پورے معلق رہیں گے، وہ پورے کے پورے معلق رہیں گے۔ کما اذا نص علی الثنتین، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ سنتین کہہ دیتا، کیا بولتا غیر مدخول بہا کو؟ اگر تو گھر میں داخل ہو تجھ کو دو طلاق بول دیتا، کیا بولتا تھا؟ ہاں، ان دخلت الدار، پہلے بولتا تھا تجھ کو کیا ہے وہ؟ ان دخلت الدار فانت طالق ثنتین، کیا بولتا تھا؟ ثنتین، اگر تو گھر میں داخل ہو تو طلاق والی ہے دو۔ اگر ایسا بولتا تو کیا داخل ہو؟ کتنے پڑھتے تھے؟ دو کے دو پڑھتے تھے گھر میں داخل ہوتے ہی، یہ بھی ایسی ہے۔
او اخر الشرط یا شرط کو مؤخر کرے تو ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں وہاں پہ شرط کو مؤخر کر کے کیا مانتے ہیں تجھ کو طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہو تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک اگر تو گھر میں داخل ہو ابو حنیفہ کیا بولے ہیں تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک اگر تو گھر میں داخل ہو تو یہاں پر ابو حنیفہ بھی یہی بولے ہیں کہ دو کے دو موقوف رہیں گے دو کے دو موقوف رہیں گے تو صاحب نہیں مانتے ہیں کہ پہلی صورت میں بھی ایسا ہی ہوگا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ابو حنیفہ کی دلیل دیکھیے وَلَهُ أَنَّ الْجَمَعَ الْمُطْلَقِ يَحْتَمِلُ الْقِرَانَ وَالتَّرْتِيبَ ابو حنیفہ یہاں پر جو ہے ہلکا سا امام شافعی کا قول لے رہے ہیں انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو جمع مطلق ہے نا وہ قران کا بھی احتمال رکھتا ہے ترتیب کا بھی احتمال رکھتا ہے قران کا بھی احتمال رکھتا ہے شافعی خوش ہو جائیں گے ارے ہم بول رہے تھے نا واو جمع مطلق کے لیے نہیں ترتیب کے لیے آتا ہے کیا بولیں گے ترتیب کے لیے آتا ہے جمع مطلق مانتے ہیں انہوں بھی لیکن ساتھ میں اس کے اندر ترتیب بھی ہے بولتے ہیں واو جمع مطلق کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی بولتے تو یہاں پر ابو حنیفہ کیا کرے شافعی کا تھوڑا تھوڑا قول لے رہے ہیں تو انہوں بولتے ہیں احتمال رکھتا ہے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جمع مطلق احتمال رکھتا ہے قران کا اور ترتیب کا فعلی اعتبار الاول تو پہلے کا اعتبار کرنے پر دو واقع ہو جانا چاہیے اور دوسرے کا اعتبار کرنے پر نہ واقع ہو مگر ایک نہ واقع ہو مگر ایک جیسا کہ اذن جزا بهذه اللفظ جیسا کہ اس لفظ کے ساتھ فوراً بول دیتا انجزا بولے تو اذا انجزا مطلب یہ ہے کہ علی الفور بولنا یہ غیر معلق کے لیے استعمال ہوتا ہے معلق نہ کرے فوراً کر دے نقد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں فوری کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اگر معلق نہ کرتا ہوتا اور بول دیتا تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک تو کتنی پڑتی پہلے والی پڑتی دوسری والی آیا تک جگہ نہیں ہے دوسری والی پڑھنے تک موقع نہیں ہے کیونکہ ہم بات کس کے کر رہے ہیں غیر مدخل بھی آگے کر رہے ہیں نا اگر یہ لفظ جیسا کہ انجاز کر دیتا یعنی فوراً کے لیے بول دیتا انجزا ہے انجزا پڑھیں گے کما اذا انجزا جیسا کہ اس نے جو ہے فوراً کیا اس لفظ کو فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك تو زائد واقع نہیں ہوتی واحدہ پر شک کے ذریعے بخلاف ما اذا اخر الشرط تو خلاصہ کیا ہوا کہ اس کے اندر واو میں ترتیب کا بھی احتمال ہے ترتیب کا بھی اس احتمال کی وجہ سے شک واقع ہو رہا نا طلاق کے ہونے نہ ہونے میں جب شک واقع ہو رہا تو شک کی وجہ سے کسی چیز کو ہم واقع نہیں کر سکتے ایک تو پڑ گئی دوسری میں شک واقع ہے شک کی وجہ سے اس کو چھوڑ دو شک کی وجہ سے اس کو چھوڑ دو اور یہ بولو کہ نہیں پڑی برخلاف وہ صورت کے جبکہ شرط کو مؤخر کر دے ہاں دوسری جو شکل ہے نا شرط کو مؤخر کرے تو اس وقت میں فرق دوسرا ہو جاتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے وہاں پر جو ہے شرط کیا کر رہا ہے پہلے والے کلام کو تبدیل کر رہا ہے یعنی آدمی یہ بول رہا ہے کہ تجھ کو طلاق ہے ایک اور ایک اگر تو گھر میں داخل ہو تو یہ اگر تو گھر میں داخل ہو بولنا پہلے والے کلام کو کیا کرا پورا چینج کر دیا اب پہلے والا کلام جو ہے مکمل ایک کلام بن کر رہ گیا مکمل ایک کلام بن کر رہ گیا وہاں اب جو ہے ترتیب کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا وہاں پر ترتیب کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا تو وہ دو کے درجے میں آ جاتے یہ بولتا ہے فَيَتَوَقَّفُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ تو اول اس پر موقوف رہے گا اول یعنی صدر کلام مکمل جملہ انت تعلق والا جملہ کس پر موقوف رہے گا ان دخلت دار پر موقوف رہے گا فَيَقَعْنَ جُمْلَةً تو وہ جملہ پورا کا پورا واقع ہو جائے گا ولا مغیرہ فیما اذا قدم الشرط اور جب شرط کو مقدم کر رہا ہے تو کوئی چیز وہاں پر تبدیل کرنے والی نہیں رہے گی فلم يتوقف وہ اس پر موقوف نہیں رہے گا مقدم کر رہا ہے مطلب انت ان دخلت الدار اگر پہلے بولا پہلے کیا بولا ان دخلت الدار بولا اس کے بعد بول رہا فانت تعلق واحدۃ وواحدۃ تو ان دخلت الدار کی وجہ سے جو ہے کسی چیز کو نے تبدیل نہیں کر رہا نا شرط جو بھی بولا انہیں پہلے بول دیا شرط اگر بعد میں بولے تو انہیں پہلے والے جملے کو تبدیل کرتی ہے شرط اگر پہلے بول دیا تو بعد والے جملے کو کوئی تبدیلی کرنے والی چیز نہیں رہتی تو وہاں پر ترتیب کا احتمال ہے تو باقی رہے گا یہاں پر ترتیب کا احتمال جو ہے ختم ہو گیا ہے کیونکہ شرط نے پورے کلام کو تبدیل کر دیا ٹھیک ہے فلم يتوقف تو وہ موقوف نہیں رہے گا آگے دیکھیں ولو عطف بحرف الفاء اگر واو نہیں بولا فا بولا کیا بولا کیا کیسا فا ان دخلت الدار فانت طالق فطالق کیا بولیں گا نہیں فانت طالق واحدۃ فواحدۃ کیا بولا ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ فواحدۃ تو اگر عطف لگایا انہیں حرف فا کے ساتھ تو بھی وہ اسی اختلاف پر ہے فیما ذکر الکرخی جیسا کہ کرخی نے ذکر کیا ہے لیکن وذکر الفقی ابو اللیث فقی ابو اللیث نے ذکر کیا ہے انہ یقع واحدۃ بالاتفاق یہاں پر ایک ہی بالاتفاق پڑے گی لأن الفاء للتعقیب اس لیے کہ فا تو تعقیب کے لیے آتا ہے وہو الاصح اور یہی زیادہ صحیح ہے یہاں پر امام جو ہے
ابو اللیث سمرقندی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے صاحبین اور ابو حنیفہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر فا آیا ہے، اگر فا آیا ہے تو جو ہے دو طلاقیں پڑیں گی ہی نہیں، دو طلاقیں پڑیں گی ہی نہیں، چاہے شرط کو مقدم کرو مؤخر کرو ایک ہی پڑے گی بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ فا کے اندر ترتیب ہے، فا کے اندر ترتیب ہے، شرط واقع ہونے میں بھی ترتیب ہے۔ کیا بولیں گے وہ لوگ؟ تو ابو اللیث کا خیال یہ ہے، لیکن وہاں جو ہے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی اختلاف پر ہے بولتے ہیں۔ تو وہاں پر کون سے معنی کے اعتبار سے بولیں گے کرخی؟ فا کا معنی بھی واو جیسا ہے بول کے بولیں گے، فا کے معنی بھی واو جیسا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے کوئی اختلاف کو نقل کریں گے۔ لیکن ابو اللیث کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، صاحب ابو حنیفہ دونوں بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہی واقع ہوگی، کیونکہ فا کے اندر شرط واقع ہونے میں بھی ترتیب ہے، ترتیب ہے، مگر وہ صحیح ہے آپ کا ہے، هو الاصح، یہی زیادہ صحیح ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔